الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ عظیم خلق کے مالک ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو ہے، جو آپ سماعت کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ تو آئیے اور کچھ واقعات ذکر کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کی شجاعت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم عن الاجود اللہ الاجود وانا اجود ولد آدم۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ خود ہی جواب میں فرمایا اللہ تعالی سب سے زیادہ سخی ہے، اور اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہوگا جس نے علم پڑھا پھر اپنے علم کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے قبر سے اٹھائے گا تو وہ شخص فرد واحد نہیں ہوگا بلکہ پوری امت کی حیثیت سے حاضر ہوگا، ایسے جیسے اکیلا آ رہا لیکن ہے اس میں پوری امت۔ نیز وہ شخص سب سے زیادہ سخی ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابن ابی خصیمہ بھی ہے، حضرت ابی خصیمہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہوتے تو حضور علیہ السلام کی سخاوت کا ضرور ذکر کرتے۔ فرماتے کان اجود الناس کفا، یعنی حضور علیہ السلام اپنی ہتھیلی مبارک سے عطیہ دینے میں لوگوں سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو ان لی مثل جبال تہامۃ ذهبا لقسمته بینکم ثم لا تجدونی کذوبا ولا بخیلا۔ ترجمہ کیا ہے حدیث مبارکہ کا؟ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں، تو اس سارے سونے کو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، تم مجھے نہ جھوٹا پاتے اور نہ بخیل یعنی کنجوس۔ بعض عزیزان گرامی قدر نیاز مندوں نے اپنے آقا اور مولا حضور علیہ السلام کے لیے بڑے شوق سے بعض حضرت طبیعت ٹھیک نہیں آج کل، دعا فرما دیجیے۔ بعض آپ کے نیاز مندوں نے حضور علیہ السلام کے لیے بڑے شوق سے ایک جبہ بنوایا۔ اس جبہ کو بنوانے میں جو صوف استعمال کی گئی اس کی رنگت کالی تھی، جو دھاگا استعمال کیا گیا۔ اس قسم کا جبہ عام طور پر عرابی پہنا کرتے تھے۔ تو ایک روز حضور علیہ السلام یہی جبہ زیب تن کیے تھے تو اپنے صحابہ کرام میں تشریف لے گئے۔ ایک عرابی نے جب حضور علیہ السلام کو ایسا خوبصورت جبہ پہنے دیکھا تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی سائل حضور علیہ السلام سے کوئی چیز مانگتا
تو حضور اس کے جواب میں لا نہ کہتے، لا یعنی نہ کہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرابی کو فرمایا نعم، ہاں میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں تیرا سوال قبول کرتا ہوں۔ پھر اپنا جبہ مبارک اتار کر اس کو دے دیا، اگرچہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی پسند تھا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب غزوہ حنین میں بے شمار اموال غنیمت مسلمانوں کے حصہ میں آئے تو حضور نے گائے، بکریاں، اونٹ ان لوگوں میں بے محابہ تقسیم فرما دیے، جہاں تک کہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، امام الانبیاء کے جود و کرم اور فیض و عطا کے پیش نظر شہرت یا نیک نامی نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ ساری ادائیں محض رضائے الہی کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و عطا کا انداز ایسا نہ تھا کہ لوگ یعنی ریاکارانہ نہ تھا کہ لوگ میری تعریفیں، نہیں، یہ فیض و عطا کا ایک انداز نہ تھا، اور ساتھ کئی انداز تھے، متعدد انداز سے دینے کے۔ کبھی حضور سارا مال ہی فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا کرتے، کبھی مجاہدین کو فی سبیل اللہ عطا فرما دیتے، جنگی ساز و سامان وغیرہ، کبھی ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے خرچ کرتے جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت پہنچنے کی توقع ہوا کرتی تھی، اور کبھی ذات اور اپنی اولاد کی ضرورتوں کو بھی پس پش ڈال دیا کرتے تھے۔ جو کچھ موجود ہوتا سب محتاجوں میں بانٹ دیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اور اہل و عیال کے لیے فقر و فاقہ کی طویل عرصہ تک پھر مشقت برداشت کرنا پڑتی تھی، کبھی کبھی ایک دو ماہ تک کاشانہ رسالت میں چولہا تک نہ جلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و عطا کی کئی ادائیں ہیں، ایک بڑی دل فریب ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک روز سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت حاضر ہوئیں، اپنے رؤوف الرحیم والد گرامی کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے جن پر پہم چکی چلانے سے گٹے پڑ گئے تھے۔ عرض کی گھر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں، جھاڑو بھی دیتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند جنگی قیدی آئے ہیں، اگر ایک خادم مجھے عطا فرما دے تو میری اس تکلیف سے مجھے تخفیف ہو جائے گی، نجات مل جائے گی۔ اپنی جان سے عزیز تر صاحبزادی کی یہ درخواست سن کر اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اوتیکی وعداء اہل الصفۃ تطوی بطونہم من الجوع۔ آپ نے فرمایا ہے فاطمہ، یہ ناممکن ہے کہ میں تمہیں خادم مہیا کر دوں اور اہل صفہ کو نظر انداز کر دوں کہ وہ خالی پیٹ پہلو بدلتے ہیں بھوک سے۔ البتہ میں تمہیں ایک اور تحفہ دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ سلطان الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم کا اگر آپ نے اندازہ عزیزان گرامی قدر لگانا ہو تو صرف اس مالی غنیمت کا اندازہ لگائیے جو جنگ حنین کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصہ میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے 5واں حصہ مقرر کیا ہے اپنے حبیب کے لیے۔ غزوہ حنین کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا اس کا خمس یعنی 5واں حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل سنیں۔ یوں ہے 8000 بکریاں، 4800 اونٹ، 8000 اوقیہ چاندی، 1100 جنگی قیدی، اسی ایک مال غنیمت سے جو خمس حضور کے قبضہ میں آیا تھا اس کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے۔ اس کے علاوہ بنی قریظہ، بنی نذیر اور دیگر غزوات میں جو مال غنیمت 5واں حصہ مال غنیمت سے مسلمانوں کو جو 5واں حصہ آپ کو ملا تھا، ان سب میں 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات ہے، آپ کا حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اگر دولت کی محبت ہوتی تو حضور اس گراں باہا سرمایہ کو مزید کاروبار میں لگا کر بے شمار نفع حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے انتہائی سادگی اور قناعت کی زندگی بسر کی اور فرمایا کہ ہمارے لیے وراثت نہیں ہے، اور کئی بار فاقہ کشی تک نوبت آ جاتی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے
تو چند سا جو کے عوض حضور علیہ السلام کی ذرہ مبارک ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ اس سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ جو دولت حضور علیہ السلام کے حصہ میں آتی تھی وہ آپ بڑی دریا دلی سے ضرورت مندوں، فقیروں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں، مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کا جود و کرم، جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کے اس جود و کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی عداوت کی آگ بھڑکتی تھی، وہ بھی اس جود و کرم کے باعث حضور علیہ السلام کے متوالے بن گئے اور شمع رسالت پر پروانوں کی طرح سب کچھ لٹانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔